بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک روشن ستارہ تھا، قسط نمبر 9۔ حضرت مفتی صاحب اپنے نام کے اعتبار سے کام اور مشن کے صحیح مصداق تھے، یعنی اسم با مسمہ تھے۔ جیسا نام تھا ویسا ہی کام کیا تھا۔ تحصیل تھنہ منڈی، ضلع راجوری، صوبہ جموں کے ایک گاؤں میں اپنے والد بزرگوار مولوی غلام حسین صاحب مرحوم کے آنگن اور صحن میں یہ پھول کھلا۔ مدرسہ کاشف العلوم تھنہ منڈی میں اس کا ناظرہ کا ڈنٹھل نکلا۔ ضلع مظفر نگر کے ایک مشہور قصبہ جانسٹھ میں قائم مدرسہ تعلیم القرآن میں اس پودے کی جڑوں میں حفظ اور قرات اور تجوید کی کھاد ڈالی گئی۔ پھر ضلع غازی آباد کے مشہور قصبہ ہاپوڑ میں قائم مدرسہ خادم الاسلام میں ابتدائی دینی تعلیمات سے اس کھلے پھول کی کومپل نکلی۔ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون میں اس کے بڑے ہوئے شاخوں اور غیر ضروری پتوں سے اللہ کے ضربوں سے اس کی صفائی ہوئی۔ پھر دارالعلوم دیوبند سربلند میں آ کر یہ پھول اپنے مضبوط ڈنٹھل، اپنی خوشنما کومپل کے ساتھ ساتھ مادر علمی کے صحن میں علم و عرفان اور ریاضت و مجاہدت کے خوشگوار پانی سے خوب لہلہانے لگا۔ جڑیں مضبوط تھیں تو اب وہاں سے نکل کر باد مخالف نے اس پھول کو مسلنے کی خوب کوششیں کی، مگر یہ تو اب مضبوط درخت کی طرح اپنے تنے پر کھڑا رہا اور ہوا کے ان جھونکوں سے، مخالف ہوا کے ان جھونکوں سے الحمدللہ یہ درخت ہلا نہیں۔ پھر جب میدان درس و تدریس میں آئے اور مسند دعوت پر براجمع ہوئے اور تصنیف اور تالیف کے صحراؤں میں اپنے قلبی مرکب کو ایڑ لگا دی اور سنتی یوسفی نے آپ کو اپنے ارادوں میں مضبوط کیا تھا، تو وہ تناور درخت میٹھے میٹھے پھل دینے لگا، جس سے اپنے اور غیر برابر مستفید ہوتے رہے۔ آپ کے سوزے دروں سے کتنوں کے نہاں کھانے آباد ہوئے ہیں، آپ کی آہ و بکا سے کتنوں کو ہدایت ملی ہے، آپ کے جلالی خطابات سے گمراہ فرقوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ انہوں نے آپ کے جیتے جی بھی آپ کو بہت ستایا، مرنے کے بعد بھی وہ آپ کی روح کو ستاتے آ رہے ہیں، مگر حضرت مفتی صاحب کے حلیے کو آپ ذرا غور سے دیکھیں، آپ کی شکل و صورت کو آپ ذرا توجہ سے دیکھیں۔ لگ رہا ہے گویا مفتی صاحب عالم برزخ سے یوں کہہ رہے ہیں، کہتے رہو، لکھتے رہو، بولتے رہو، میں نے زندگی میں بھی تمہارے ان ناحق کی باتوں کا جواب نہیں دیا۔ اب آخرت میں یہ راز کھلے گا کہ کون گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا اور کون گدھے پر۔ فسوف تری اذا انکشف الغبار اتحتک فرس ام حمار۔ جی ہاں، میں تمہیں درس توحید دیتا رہا، تم نے اس کو گستاخی سے تعبیر کیا۔ میں سلف صالحین کی روایتوں کی توصیف اور تعریف کرتا رہا، تم نے اس کو شرک سے تعبیر کیا۔ جی ہاں، یہ آواز حضرت مفتی صاحب کی قبر سے ابھی بھی آ رہی ہے۔ یقین آئے تو قبر پر جا کر اپنے دل کے کانوں سے سنو۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں آپ سے قسط نمبر 10 میں انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔